رانا صاحب یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، مختلف زندگی کے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ ان میں سے ایک پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا وقت گزرا۔ میں چاہتا ہوں کہ یعنی ایسی جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کچھ ان کے ایسے یعنی کہ اوصاف بھی ہوتے ہیں جن کو قریب رہنے والے ہی جانتے ہیں۔ جیسے میں نے علامہ صاحب کے بارے میں پوچھا، تو میر صاحب کی کوئی ایسی خصوصیات کیا ہیں جن سے عام لوگ کم واقف ہیں؟ میر صاحب کے بارے میں مولانا محمد صدیق اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے، میں اکثر جگہ پہ وہ دہراتا ہوں کہ میر صاحب نے کبھی غصے میں بھی کسی کو گالی نہیں دی، اللہ اکبر، اور کبھی کسی کی مخالفت میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ صحیح، یعنی یہ آپ کا تجربہ ہے اور آپ کا مشاہدہ ہے، آپ ظاہری یعنی اطلاع یہ سے تجربہ بھی ہے، یہ مشاہدہ بھی ہے، اور مولانا محمد صدیق اختر جو ہیں وہ ساری زندگی اس خانوادے کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ میر صاحب علامہ صاحب کے ساتھ تھے تو وہ مخالف تنظیم میں تھے، لیکن اس کے باوجود میر صاحب نے، ان کے بیٹے سے ایک قتل ہو گیا تھا تو ان کو اپنی مسجد کے اوپر رہائش دی، یعنی مخالف ہونے کے باوجود۔ تو وہ ساری زندگی کا نچوڑ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ کبھی غصے میں بھی کسی کو گالی نہیں دی اور کبھی کسی کی مخالفت میں بھی جھوٹ نہیں بولا، بالکل اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے۔ اور تیسری بات جو اپنا جو کہنے کو یہ ہے کہ میر صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے جو غلیظ قسم کی مخالفت تک آ گئے میر صاحب کی ذات کے حوالے سے، اور میر صاحب کو پتہ بھی تھا کہ وہ اس طرح کی غلاظت ہونا ہے، لیکن جب بھی وہ آئے میر صاحب ان کو کھلے ذہن کے ساتھ، کھلی باہوں کے ساتھ ان کو ملا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو چھوڑ کے گئے، انتہا درجے کی انہوں نے اپنا جو ہے بد زبانی کی، مخالفت تو کرتا ہے آدمی، مخالفت اگر نظریاتی مخالفت ہو تو کوئی بات نہیں، بد زبانی کی، بالکل صحیح، لیکن جب واپس آئے تو میر صاحب نے قبول کیا اور ان کو جتلایا تک نہیں کبھی۔ واہ، بالکل صحیح۔ اور تیسری جو ہے نا سب سے بڑی بات آپ نے شاید نہیں دیکھا، جو مشاہدہ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میر صاحب کاغذ کے اوپر لکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ایک یہ چیز۔ دوسرا ان کے جو ہے نا مختلف رنگوں کے انہوں نے شاپر رکھے ہوئے ہیں، شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں نا مختلف رنگ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ امتیاز رہے ان کا آپس میں مکس، اور ان رنگوں کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض کوئی چیز آ جائے نا ان کے سامنے علمی اخبار میں تو وہ اس کو کاٹ کے تو الگ سے اس کو رکھ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا، رنگ جو ہے الگ الگ، ان کے اندر چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو پھر مختلف ڈپارٹمنٹ سے کسی کو کچھ کہنا ہونا تو کہتے ہیں فلاں رنگ کا اٹھا لاؤ، فلاں رنگ کا لے آؤ، فلاں، اور جو کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں اس کے مطابق پھر کام کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، یہ وہ اپنا حافظے کے لیے بھی یہ چیز اچھی ہوتی ہے، ترتیب بھی رہتی ہے۔ اور جو آدمی عام زندگی کے اندر اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی جو ہے نا نہ صرف یہ کہ بڑی مرتب ہوتی ہے بلکہ وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔